हाय एवरीवन। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और इसका टॉपिक जो है वो बहुत लोगों के लिए रेलेवेंट होगा आई एम श्योर, क्योंकि सिंगल वुमेन स्पेशली सिंगल मदर्स, और मैं इसमें सिंगल आउट नहीं करना चाह रही विमेन को इन पर्टिकुलर, बट सिंगल पेरेंट्स को जो कि कनाडा इमिग्रेट करना चाहते हैं फ्रॉम बैक होम, यानी कि अगेन साउथ एशिया से आप कहीं से भी माइग्रेट अगर कर रहे हैं कनाडा और आप सिंगल हैं, यानी कि आप डिवोर्स्ड हैं या आपके पास चाइल्ड कस्टडी है, आप अपने बच्चों के साथ जो है वो इमिग्रेट करना चाहते हैं एंड एज अ सिंगल पेरेंट, तो आपके लिए क्या ऑप्शंस हैं और शुड यू इमिग्रेट टू कनाडा और नॉट। तो आज मैं इस वीडियो में आपसे ये डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि इट इज़ एन एक्सट्रीमली गुड ऑप्शन, ख़ासकर उन लोगों के लिए कि जो कि सिंगल पेरेंट्स हैं, स्पेशली विमेन इन पर्टिकुलर जो कि साउथ एशिया से मूव करना चाहती हैं, बिकॉज बैक होम ख़ासकर जो हमारा विमेन या जो ख़वातीन हैं, औरतों के लिए बहुत मुश्किलात होती हैं टू मैन्यूवर द सिस्टम, टू वर्क द सिस्टम बैक होम। तो उनके लिए कनाडा जो है वो इमिग्रेट करना एक बहुत बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है सोशल सेफ्टी नेट, यानी कि आपको यहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं टू साइमल्टेनियसली वर्क एंड टेक केयर ऑफ़ योर चिल्ड्रन। अब उसमें जो कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो कनाडा में एजुकेशन सिस्टम जो है, सबसे पहली बात तो ये कि आपको मालूम है कि वो फ्री है, क्योंकि आप इतना हाई टैक्स देते हैं तो वो आपको एजुकेशन जो है बच्चों की वो फ्री होती है। तो उसमें ये कि जो सिंगल पेरेंट्स हैं उनके ऊपर, क्योंकि एक सिंगल इनकम पे होते हैं, उन पर बर्डन बिल्कुल भी नहीं होता कि वो एजुकेशन का एक्सपेंस बच्चों का उठाएं। तो वो उस केस में उनके लिए बहुत अच्छा है कनाडा इमिग्रेट करना, बिकॉज यू हैव द ऑप्शन टू हैव योर किड्स गोइंग टू स्कूल फॉर फ्री। जब तक स्पेशली अगर आपके पास नौकरी नहीं भी है, जॉब नहीं भी है, तो भी आपका बच्चा जो है वो पब्लिक स्कूल सिस्टम में बासानी जा सकता है। और अगर आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, यानी अगर वो डे केयर में हैं, यानी आप उनको प्री स्कूल अगर भेजते हैं, तो भी ये कंट्री आपके लिए एक्सट्रीमली सूटेबल है, क्योंकि बच्चों के लिए ख़ासकर जो डे केयर जो है वो भी बहुत सब्सिडाइज्ड रेट्स पे आपको अब तो कनाडा में मिल जाता है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं चाइल्ड केयर के। आपके पास जो है वो होम डे केयर्स अवेलेबल हैं, कुछ प्राइवेट डे केयर्स हैं और उसमें गवर्नमेंट फंडेड हैं। तो इसमें चाइल्ड केयर बहुत इजीली अवेलेबल है, तो आप आराम से जो है वो जॉब भी कर सकते हैं और बच्चों के लिए जो है वो डे केयर का ऑप्शन चाइल्ड केयर आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कनाडा में आपको फाइनेंशियली आपके लिए काफ़ी असिस्टेंस आपको अवेलेबल होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जॉब नहीं भी है तो भी आपको जो है वो एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस मिल सकती है। उसके अलावा जो है वो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं चाइल्ड बेनिफिट सिस्टम। तो उसमें ये होता है कि जो बच्चा भी आप अपने साथ जैसे लेके आ रही हैं, उसको गवर्नमेंट जो है वो एक उसका आपको हर महीने आपको एक बेनिफिट उसका मिलता है, जिसको हम चाइल्ड बेनिफिट कहते हैं, कुछ पैसे मिलते हैं आपको। तो उसमें ये नहीं है कि अगर ये सिर्फ सिंगल मदर्स के लिए है, ये एक्चुअली अगर कोई मैरिड कपल भी है उसमें भी माँ के नाम से वो आता है, यानी इट इज़ इन द नेम ऑफ द मदर। जो बच्चे को कुछ पैसे गवर्नमेंट देती है फॉर द अपकीप, यानी कि बच्चे की जो है वो अपकीप के लिए, यानी कि बच्चे की परवरिश के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए वो आपको कुछ पैसे मिलते हैं। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक बेनिफिट मिलता है। अब इसके काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कुछ फैक्टर्स हैं जो कि प्ले करते हैं ये रोल कि आपको कितने पैसे मिलेंगे, अगेन डिपेंडिंग ऑन कि आपका क्या फैमिली साइज़ है, कितने बच्चे आपकी फैमिली में हैं, उनकी क्या एजेस हैं, और उसके अलावा वो बच्चे अंडर 18 हैं कि नहीं, क्योंकि अगेन अंडर 18 आपको जो है वो ये बेनिफिट मिलता है। और दूसरी चीज़ ये कि आपकी हाउस होल्ड इनकम कितनी है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो सब मिला मिलू के जो है वो आपको एक चाइल्ड बेनिफिट मिलता है। ये जो यूनिवर्सल चाइल्ड बेनिफिट है वो $1200 है, यानी $1200 है। ये यूनिवर्सल मिलता है अंडर द एज ऑफ 6, लेकिन अगेन इट डिपेंड्स ऑन कि आपकी क्या हाउस होल्ड इनकम है और आपके बच्चों की क्या एज है। तो ये दो फैक्टर्स हैं। तो लाइक आई सेड कि आप फर्दर ऑब्वियसली गवर्नमेंट के साथ जब आप जो है वो चाइल्ड बेनिफिट सिस्टम को एक्सेस करते हैं तो वो आपको बता देते हैं, अगेन आपसे वो कुछ पेपर वर्क मांगते हैं और वो सारी डिटेल्स जब आप उनको देते हैं तो वो आपको बताते हैं कि ये आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हाई क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम, कि जैसे मैंने कहा फ्री तो है ही एजुकेशन सिस्टम, लेकिन एक हाई क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम में भी आप अपने बच्चों को डाल रहे हैं। तो कनाडा का जो एजुकेशन सिस्टम है इट्स वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज्ड, इट्स अ वेरी गुड पब्लिक स्कूल सिस्टम। तो उस हिसाब से जो है वो सिंगल पेरेंट्स के लिए ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि
پیرنٹس کو یہاں پر جو سنگل پیرنٹس ہیں ان کو جو ہے وہ ٹیکس بینیفٹ بھی ملتا ہے اگر وہ لو انکم اسٹریٹا میں ہیں. تو اگر آپ فار ایگزامپل آتے ہیں اور آتے کے ساتھ ہی آپ کی جاب جو ہے وہ مطلب اتنی ہائی آپ کی سیلری نہیں ہے یا پر اینم آپ اتنا زیادہ نہیں بنا رہے ہیں, تو آپ کو جو ہے اگر آپ کے ساتھ بچے بھی ہیں تو آپ کو ٹیکس بینیفٹ ملتا ہے, اور اس کا اگین ٹیکس میں آپ کو کچھ کریڈٹ مل جاتا ہے فار اینی سروسز دیٹ یو ہیو ٹیکن. اگر آپ نے بچوں کو کسی ایکٹیویٹیز میں انرول کیا ہے تو اس پہ آپ کو بینیفٹ مل جاتا ہے, آپ کو کریڈٹ مل جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو گورنمنٹ آپ کو بچوں کے حساب سے جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے سنگل پیرنٹس. تو وہ بچوں کے لیے بہت بینیفیشیل ہے یہاں پر کینیڈا میں بچوں کو, اسپیشلی اگر آپ سنگل پیرنٹ ہیں. اب فار ایگزامپل اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں کہ ڈینٹسٹ کے پاس جانا کینیڈا میں از ناٹ چیپ, کیونکہ ڈینٹسٹری جو ہے یعنی کہ جو آپ کی ڈینٹل سروسز ہیں یا ڈینٹل ہیلتھ جو ہے دیٹ از ناٹ کورڈ بائی اوہپ, یعنی کہ جو اونٹیریو ہیلتھ انشورنس پروگرام کی میں بات کر رہی ہوں اس میں کچھ پورشن کور ہے, کچھ آپ کو جو ہے وہ اوپر سے یعنی اپنی پاکٹ سے دینا پڑتا ہے. اب یہ کیوں ہے, اس کے ڈائنامکس میں ہم کسی اور ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کریں گے ان ڈیٹیل کہ کیوں ہے ایسا. باقی ہیلتھ کیئر ساری کورڈ ہے, لیکن ڈینٹل آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ اگر آپ, کیونکہ اچھے خاصے اس میں کچھ پروسیسز اور پروسیجرز ایسے ہیں جو کہ کاسمیٹک ہیں, یعنی کہ یہ آپ جیسے بریسز ہیں اور یہ سب یہ کورڈ نہیں ہوتے بیکاز یہ لائف تھریٹننگ نہیں ہے یا اس کے بغیر بھی مطلب آپ کی ہیلتھ پہ کوئی امپیکٹ نہیں پڑتا, تو اس لیے یہ گورنمنٹ کور نہیں کرتی. انشورنس اگر آپ کی کمپنی انشورنس ہے, اگر آپ نے انشورنس آن ٹاپ پرائیویٹلی لی ہوئی ہے تو وہ آپ کو ڈینٹل ہیلتھ میں کوریج دیتی ہے. لیکن اگر آپ فار ایگزامپل سنگل پیرنٹ ہیں اور آپ یہاں آئے ہیں اور آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, آپ کی انکم کم ہے یا آپ کی انکم ہے ہی نہیں, تو گورنمنٹ آپ کو اس میں بھی جو ہے وہ ہیلپ کرتی ہے فری آف کاسٹ. بچوں کے لیے ڈینٹل ہیلتھ آپ ایکسیس کر سکتے ہیں. اکثر اسکولز میں پروگرامز ہوتے ہیں, اکثر آپ ڈینٹسٹ کے پاس جا کے انہیں اپروچ کر سکتے ہیں, وہ تھوڑا سا آپ سے پیپر ورک لیتے ہیں, ویریفائی کرتے ہیں, اینڈ دین دے کین پرووائڈ یو فری ڈینٹل ہیلتھ. ناٹ ایوری پلیس, لیکن دے آر پلیسز وچ ڈو دیٹ. تو دیٹس اندر تھنگ. دوسری چیز جو ہے وہ ہے فار ایگزامپل رینٹ اور مارگیج. سب کو پتہ ہے کہ کینیڈا میں بہت ایکسپینسو ہے ہاؤسنگ, اور رینٹ بھی بہت ایکسپینسو ہے, مارگیج بھی آر ناٹ لائک دا بیسٹ ریٹس آپ کو نہیں ملتے یہاں پہ, اگین بیکاز ہاؤسنگ مارکیٹ کچھ اس طرح کی ہے کہ اٹس ویری ایکسپینسو کمپیئر ٹو ادر پلیسز اراؤنڈ دا ورلڈ. لیکن اگر آپ سنگل مدر ہیں یا سنگل پیرنٹ ہیں تو آپ کے لیے بینیفٹ ہے کہ ہاؤسنگ ایک بینیفٹ کہلاتا ہے, ہاؤسنگ بینیفٹ اس کو کہتے ہیں, جو کہ آپ اگر اس کے لیے فائل کریں تو آپ کو اس پہ کچھ بینیفٹ مل جاتا ہے ایز اے سنگل پیرنٹ, اگین ڈپینڈنگ آن واٹ انکم لیول یو ہیو. اگر آپ کی انکم کم ہے تو یہ بینیفٹ آپ کو ڈیفینیٹلی ملے گا. اگر آبویسلی آپ افورڈ کر سکتے ہیں, آپ کی اچھی نوکری ہے, اچھی جاب ہے, اچھا پے اسکیل ہے, تو ظاہر ہے پھر وہ آپ نہیں اویل کر سکتے. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ وی وانٹ ٹو امیگریٹ, اینڈ جاتے کے ساتھ ہی اگر ہمارے پاس بچوں کا بھی برڈن ہے اور جاب بھی نہیں ہے اور ہمیں گھر بھی چاہیے, تو یہ بینیفٹ آپ ڈیفینیٹلی اویل کر سکتے ہیں ایز اے سنگل پیرنٹ. پھر ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہاں پر دنیا بھر سے امیگرینٹس آ رہے ہیں. اٹس اے ویری ملٹی کلچرل انوائرمنٹ, بہت زیادہ ٹالرنٹ سوسائٹی ہے, بہت زیادہ ایکسیپٹنگ سوسائٹی ہے, اور اس کی وجہ سے کیونکہ کمیونٹی اتنی اسٹرانگ ہے تو جو سنگل پیرنٹس ہیں وہ کافی زیادہ سیف فیل کرتے ہیں. ان کے لیے جو ہے وہ ایشوز نہیں ہوتے, بلکہ لوگ ان کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں. اسپیشلی ورک پلیس پہ بھی اگر کسی کو معلوم ہے کہ یو ار اے سنگل پیرنٹ, اے سنگل فادر اور سنگل مدر, آپ کو جو ہے وہ ایک طرح کا ایڈوانٹیج مل جاتا ہے, بیکاز پیپل نو کہ اٹس اے بگ رسپانسبلٹی, بگ پریشر ہے, ایک الگ اکیلا بندہ جو ہے وہ پیرنٹنگ کر رہا ہے اور پیرنٹنگ پریشر سے ڈیل کر رہا ہے. تو اس میں یہ کہ آپ کو کافی جو ہے وہ بینیفٹ مل جاتا ہے, کافی آپ ایڈوانٹیج آپ کو مل جاتا ہے بائی ورچو آف بینگ اے سنگل پیرنٹ. تو ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسری چیز یہ کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو خاص کر ساؤتھ ایشیا سے the women who are immigrating, especially women, وہ یہ نوٹس کریں گی کہ یہاں پہ رائٹس بہت زیادہ ہیں فار پیپل لائک یور سیلف. جیسے کہ آپ بیک ہوم اکثر اسٹرگل کرتے ہیں لوگ, گلاس سیلنگ ہوتی ہے ان ورک پلیسز, وہ آپ کو یہاں نہیں فیل ہوگی. یو کین ایزیلی پراسپر ایٹ ورک ایز ویل. آپ کام پہ بھی اپنے آپ کو یہ محسوس کریں گی کہ یو آر ویلیوڈ, اینڈ اگین یو آر رسپیکٹڈ, not by virtue of being a single parent but just by virtue of being کہ ایکوالٹی ہے. سسٹم جو ہے وہ بہت اچھا ہے, بیلنسڈ ہے, ہر کسی کے جو رائٹس ہیں اس کو ریکگنائز کیا جاتا ہے. تو اس میں اگر آپ کے پاس ایک ڈفیکلٹی ہے یا ایک ایسا آپ کا
فیملی ڈائنامک ایسی ہے کہ جس میں آپ اکیلے ایک پیرنٹ ہیں جو کہ مینیج کر رہے ہیں سب، تو لوگ اس کو اور زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں اور زیادہ آپ کا خیال کرتے ہیں اور زیادہ آپ کو جو ہے وہ ایک سیف انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ کہ لائک آئی سیڈ ایجوکیشنل سسٹم بہت اچھا ہے، تو بچوں کے لیے بہت اچھا ہے فار فیوچر از ویل اینڈ ایون فار یو ٹو امیگریٹ وین دے آر ینگر. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہیلتھ کیئر سسٹم جیسے کہ میں نے کہا افورڈیبل ہے، تو آپ کو وہ بھی چیلنج نہیں ہے کہ آپ سنگل انکم پہ ہیں، آپ سنگل پیرنٹ ہیں، آپ ایزیلی ہیلتھ کیئر سسٹم کو بھی ایکسیس کر سکتے ہیں. سوشل سیفٹی نیٹ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے کیونکہ آپ کے پاس یہاں بہت سارے پیئر گروپس ہیں، یعنی کہ ناٹ جسٹ آن سوشل میڈیا اینڈ فیس بک بٹ اس کے علاوہ بھی جو سنگل پیرنٹس ہیں ان کے لیے بہت زیادہ سپورٹ سسٹم کریٹ کیا گیا ہے. اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو بی وائٹ، یو کین بی براؤن اینڈ اسٹل ہیو ایکسیس ٹو دوز سسٹمس، جہاں پہ آپ جا کے ان گروپس میں جا کے آپ سپورٹ لے سکتے ہیں. خاص کر ویمن، اس میں کچھ دیسی گروپس بھی ہیں، کچھ ریگولر گروپس بھی ہیں جہاں جو سنگل پیرنٹس ہیں وہ کانگریگیٹ کرتے ہیں، یعنی کہ اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر سوشلائز کرتے ہیں ڈپینڈنگ کہ آپ کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں. اگر فار ایگزامپل یو آر ویری ریلیجیس کنزرویٹیو، یو اسٹل ہیو دی ایکسیس آف ماسکس جہاں پہ وہ سنگل ویمن سنگل پیرنٹس کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ سوسائٹی میں انٹیگریٹ کرواتے ہیں یا ان کو ہیلپ کرتے ہیں ان آل پاسبل ویز، نوئنگ کہ دے آر alone and parenting alone. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت اچھی ہیں. ویسے تو نارتھ امریکہ میں ہر جگہ ہی یہ آپ کو ملے گا، لیکن کینیڈا میں اگین بیکاز آف ٹالرنس، بیکاز آف ایکسیپٹنس، آئی تھنک اٹس ون آف دا بیسٹ پلیسز فار اینی سنگل پیرنٹ ٹو موو. تو یہ آج کی ویڈیو کا ٹاپک تھا. اگین اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہے پلیز ڈو ناٹ ہیزیٹیٹ، اور آپ پلیز چیٹ میں یعنی کہ جو کامنٹس ہیں اس سیکشن میں آپ پلیز مجھ سے پوچھ لیں. اگر آپ نے پرسنلی مجھے کوئی میسج کر کے بات پوچھنی ہے جو آپ پبلک فورم پہ نہیں لکھ سکتے تو پلیز ڈو آسک می اینڈ آئی ول ڈیفینیٹلی ٹرائی اینڈ ہیلپ یو آؤٹ. اور میں گائیڈ کر سکتی ہوں آپ کو زوم کالز کے تھرو بھی، جیسے کہ میں نے لنک میں اپنے چھوڑا ہوا ہے ان مائی پروفائل ایز ویل. تو اگر آپ کو کوئی بھی کنسلٹیشن چاہیے یا کوئی بھی اوپینین چاہیے، اگر آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے جو آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں ود ریگارڈس ٹو امیگریٹنگ ٹو کینیڈا، پلیز فیل فری ٹو keep a session or let me know and I'll be of help to you. So thanks for watching. Please do not forget to like and subscribe اور ان سارے لوگوں سے آپ شیئر کریں جو کہ کینیڈا امیگریٹ کرنا چاہتی ہیں، خاص کر ویمن سنگل پیرنٹس جو کہ سوچ رہے ہیں موو کرنے کا لیکن ان کے لیے تھوڑا سا جھجک ہے یا ان کو ڈانٹنگ لگتا ہے کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے یا رسکی ہے، اکیلے ہم کیسے سروائیو کریں گے. تو یہ ویڈیو ان سے پلیز شیئر کریں اور لائک اور سبسکرائب کریں. بیل آئکن ضرور پریس کریں کہ تاکہ آپ کو جو ہے وہ ہمیشہ جب بھی میں کوئی نیا کانٹینٹ پروڈیوس کروں تو آپ اس کو انجوائے کر سکیں. سو تھینکس فار واچنگ، پھر ملتے ہیں.